دوستوں، زندگی میں ہماری چند عادتیں موجود ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا دماغ متاثر ہوتا ہے اور یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ دماغ ہمارے جسم کا ایک اہم حصہ ہے جو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے سونے کے دوران بھی ہمارا دماغ سوتا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی وقفہ لیتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دماغ کو صحت مند رکھیں۔ آج ہم ایسے 8 روزمرہ کی عادتوں کا تذکرہ کریں گے جو ہمارے دماغ کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ان عادتوں کو ترک کرنے سے آپ اپنے دماغ کی یادداشت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ناشتہ چھوڑ دینا۔ ہم جانتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، لیکن اکثر لوگ اس جانب کوئی خاص توجہ نہیں دیتے۔ اکثر لوگ ناشتے کے بغیر ہی اپنے روزمرہ کے کام سرانجام دینے لگتے ہیں۔ سونے کے دوران کئی گھنٹے تک خالی پیٹ رہنا اور بنا ناشتے کے روزمرہ کے کام شروع کرنا، یعنی آپ کا وجود غذا سے محروم رہتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دماغ کی خلیے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ غنودگی اور چکر آنے کی وجہ بھی ناشتہ نہ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اضافی خوراک۔ اضافی کھانا ویسے بھی بری عادت ہے، لیکن ایک اور اہم بات جس کی جانب ہم اکثر توجہ نہیں دیتے وہ یہ ہے کہ اضافی کھانا کھانے سے ہمارے جسمانی وزن میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اور یہ بری عادت ہماری شریانوں کو بھی متاثر کرنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ کو شدید نقصان پہنچنے لگتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اعتدال کے ساتھ کھانا کھائیں اور صحت مند زندگی گزاریں۔ نمبر 3، چینی کا زیادہ استعمال۔ زیادہ چینی کا استعمال آپ کے جسم کو پروٹین اور دیگر ضروری غذائی اجزاء کے جذب ہونے کی وجہ سے سخت بنا دیتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے جسم کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے جتنی اجزاء کی ضرورت تھی اسے اتنی ہی مل رہی ہے، نہ کہ اضافی۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ وہ زیادہ کھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چینی کا استعمال بھی زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو بھوکا بنا دیتی ہے اور اضافی کھانا کھانے سے دماغ کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ نمبر 4، تمباکو نوشی۔ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ تمباکو نوشی میں صرف نقصان ہی نقصان ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کی عادت میں بری طرح گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تمباکو نوشی ہماری دماغی خلیوں کے متبادل ہے اور اس کی وجہ سے ہماری یادداشت مختصر اور کمزور ہونا لگتی ہے۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی سے پھیپھڑوں کی بیماری لاحق ہونے کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 5، فضائی آلودگی۔ یقیناً یہ کوئی عادت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ دماغی صحت کو تباہ کرنے والے اہم ترین اسباب میں سے ایک ہے۔ ہمارے دماغ کو مناسب ترین طریقے سے کام کرنے کے لیے آکسیجن کی بھاری مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے فضائی آلودگی فضا میں موجود آکسیجن کی مقدار کو شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کے اثرات ہمارے دماغ پر بھی بہت برے ہوتے ہیں۔ نمبر 6، تبادلہ خیال کی کمی۔ دوستوں، مختلف مسائل اور امور پر تبادلہ خیال سے ہمارے دماغ کی افزائش ہوتی ہے اور ہمارے دماغ میں نئے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تبادلہ خیال سے بے پناہ معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں، لیکن لوگوں سے بات نہ کی جائے یا کم کی جائے تو دماغ کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، اور یہ محدود ہونے کے علاوہ کسی بھی مسئلے پر زیادہ سوچ نہیں سکتا۔ بات نہ کرنے کی عادت کی وجہ سے دماغ سکڑنے بھی لگتا ہے، جس کے بہت برے اثرات ہمارے دماغ پر رونما ہوتے ہیں۔ نمبر 7، سر کو ڈھک کر سونا۔ ہمارے دماغ کو صرف اس وقت آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی جب ہم سوتے نہیں، بلکہ سونے کے دوران بھی دماغ کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سر ڈھانپ کر یا چادر یا کمبل رکھ کر یا تکیہ سر پر رکھ کر سوتے ہیں، لیکن یہ عادت انتہائی خطرناک بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس صورت میں جسم کو ملنے والے آکسیجن کو پہنچنے میں رکاوٹ ہوتی ہے، اور دوسری جانب جسم میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ یہ بھی ہمارے دماغ کے لیے بہت خطرناک ہے۔ نمبر 8، بیماری کے دوران کام کرنا۔ کچھ لوگوں کی طبیعت بہتر نہ ہونے پر بھی مسلسل کام کرتے رہتے ہیں، جبکہ وہ حقیقت میں تھک چکے ہوتے ہیں۔ اس حالت میں بھی مستقل کام کرتے رہنا آپ کے لیے مزید خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور ضروری ہوتا ہے کہ اس دوران آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کیجیے، کیونکہ آرام کرنے کی وجہ سے آپ کے جسم کو توانائی اور چستی میسر ہوتی ہے اور آپ کا دماغ بھی فعال رہتا ہے، جس سے آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی بہتر ہوتی ہے اور دماغی یادداشت پر بھی پازیٹیو اثرات پڑتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگے گی۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔